صفحہ نمبر 164 آیت نمبر 36 سورة الانفال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، واقعی کفار اپنے اموال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روک لیں۔ فسینفقونہا، جلدی یہ مزید خرچ کرتے رہیں گے۔ ثم تکون علیہم حسرتاً، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے لیے یہ بات افسوس ہوگی۔ ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ناپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور اللہ تبارک و تعالی ناپاکوں کو بعض کے اوپر رکھ دیں گے۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، سب کا ایک ڈھیر بنا دیں گے۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، جہنم میں ان کو ڈال دیں گے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے میں ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی کفار کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کفار اپنے اموال کو اللہ کے دین کے روکنے پہ خرچ کرتے ہیں۔ جیسے دنیا میں سب سے بڑی کرنسی اس زمانے میں بھی دینار کی تھی، اور آج بھی غالباً دنیا میں سب سے بڑی کرنسی کویتی دینار ہے۔ تو دینار کا مطلب کیا ہے؟ دین و نار، یہ مال جو ہے اس میں بہتر پہلو کیا ہے؟ ٹھیک استعمال کرو گے یہ دین ہے، غلط استعمال کرو گے تو نار ہے، یہ جہنم ہے۔ پھر دینار کا مطلب دین و نار، اس میں دین ہے، ٹھیک استعمال کرو، ورنہ پھر یہ نار ہے، دوزخ ہے۔ تو کفار اپنے اموال کو دین سے لوگوں کو روکنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کے لیے افسوس ہوگا اور ان کا مال کام بھی نہیں آئے گا، یہ مغلوب ہوں گے۔ کفار اپنے اموال میں سے، مشرکین مکہ اپنے اموال میں سے جمع کیا کرتے تھے اور اسلام کے خلاف خرچ کرتے تھے۔ آج بھی ایسے ہو رہا ہے۔ یہودیوں میں باضابطہ طور پہ مسلمانوں سے ہی کمائی کر کے مسلمانوں پہ خرچ کرتے ہیں، اسلام ختم کرنے پہ خرچ کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ دوسری سمت مسلمان وہ اپنے دین کے دفاع میں خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اپنے ملک کے انداز کو دیکھیں، یہ پاکستانی قوم کی بہت بڑی صفت ہے۔ ہر محلے میں مسجد ہے، مسجد کا خرچہ حکومت نہیں دیتی، مسجد کے ضروریات سارے محلے والے برداشت کرتے ہیں۔ ہر جگہ پورے ملک میں یہ ترتیب ہے الحمدللہ، اور اس پہ
اس قوم کو فخر کرنا چاہیے۔ یہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، یہ باہر سے آپ دیکھیں، وہ لوگ یہ سوچتے ہیں یہ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، اپنے دینی اداروں کو چلانے پہ یہ قوم خرچ کرنے والی ہے۔ ہاں، اپنے بس کے مطابق خرچ کر لیا کرو، یہ دین ہے۔ یہ مال جو ہے یہ ایک فانی نعمت ہے۔ یہاں پہ معاملہ الٹا ہے، جو خرچ کیا دین پہ وہ جمع ہو گیا، اور جو جمع کیا وہ خرچ ہو گیا۔ معاملہ الٹا ہے۔ کفار اسی طرح کرتے تھے۔ امیہ بن خلف بڑا سردار تھا مشرکین کا، کاروبار بھی ان کا بہت بڑا تھا، بڑا تاجر تھا۔ عقبہ بن ابی معیط ان کے ساتھ تجارت میں شریک تھا۔ عقبہ بن ابی معیط نے ایک دفعہ بڑا نفع ہوا، دونوں نے آپس میں تقسیم کیا۔ عقبہ بن ابی معیط نے کہا کہ مجھے بڑا نفع ہوا، میں بڑی دعوت کروں گا، اس میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ مشرک ہے یہ مسلمان ہے، میری طرف سے سب کو اجازت ہوگی۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا امین ہے، بڑا سچا ہے، یہ آدمی کچھ کمال کا ضرور ہے، اس کو بھی دعوت دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دعوت دی۔ اللہ کے رسول بھی آئے، لیکن ایک مقصد کے لیے اس دعوت کو قبول کیا۔ آئے، عقبہ بن ابی معیط کو بلایا، سب نے کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عقبہ اگر ایمان لاتے ہو تو آپ کی دعوت کھاتا ہوں، اگر آپ ایمان نہیں لاتے پھر تو میں نہیں کھا سکتا۔ ان کے ہاں بھی یہ مزاج تھا کہ مہمان آیا ہوا دسترخوان پہ بیٹھا ہوا واپس چلا جائے، یہ بڑی بڑی بات ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایمان لاتا ہوں، میں مسلمان ہو گیا، رسول اللہ آپ کھانا کھا لیں۔ اللہ کے رسول خوش ہو گئے، کھانا تناول فرمایا، واپس لوٹے۔ امیہ بن خلف کو کسی نے کہا کہ آپ کا دوست، آپ کا پارٹنر تو مسلمان ہو گیا۔ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلایا، اس کو کہا آپ کو تجارتی شراکت سے نکال دیتا ہوں، ابھی ابھی جا کے اللہ کے رسول کو جا کے بتاؤ کہ مجھے آپ کا دین نہیں چاہیے، اور صرف یہ نہیں بتانا، اس کے چہرے پہ آپ نے تھوکنا بھی ہے، ورنہ آپ کو کاروبار سے نکال دیتا ہوں۔ مال کی محبت نے اس کو اس بات پہ مجبور کیا، وہ گیا۔ بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ عقبہ نے تھوکا اور کہا لو اپنا دین، مجھے آپ کا دین نہیں چاہیے۔ بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ تھوک وہ آگ کے انگارے بن کے واپس لوٹے اور عقبہ کے چہرے پہ پڑ گئے۔ تابعین نے لکھا ہے کہ ہم نے عقبہ کو دیکھا، جو مرتد ہو گیا تھا، اسلام لانے کے بعد واپس اسلام چھوڑ دیا، تو عقبہ جب تک زندہ رہا تو اس کے چہرے پہ وہ جلن کے اثرات موجود تھے، گویا آگ کے انگاروں سے اس کا چہرہ جگہ جگہ وہ جل گیا تھا۔ اور قرآن میں 19 پارے کی ابتدائی رکوع میں آیت نازل ہوئی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا،
یہ لوگ مراد عقبہ ہیں کہ عقبہ جو ہے افسوس کی وجہ سے قیامت میں اپنی انگلیوں کو کاٹتے کاٹتے ہاتھ کو بھی کاٹ لے گا اور کہہ رہا ہوگا کاش کہ میں اسلام سے واپس نہ لوٹتا، میں ایسے ساتھی کو دوست نہ رکھتا جس نے مجھے اسلام سے واپس کرا دیا۔ دوست کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے کچھ ساتھی وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں آدمی کے دوستوں کو بھی اس آدمی سے پہچان لیتا ہوں، آدمی کے دوستوں کو اس آدمی سے پہچان لیتا ہوں۔ یہ کیسے؟ الصدیق علی مذہب خلیلہ الرجل علی مذہب خلیلہ، آدمی جو ہے اپنے دوست کے مزاج پہ ہوتا ہے، اور ان سے پوچھو فلاں فلاں کو جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں۔ کسی کے ساتھ بیٹھ گئے، بات چیت ہوئی، کس کس کو جانتے ہو؟ ہمارے علاقے میں فلاں 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 کو، وہ فلاں فلاں جو وہ جانتا ہے آپ بھی جانتے ہو، وہ جس مزاج کے سمجھ لو یہ بھی اس مزاج کا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ دین مبارک ہے، بی دینی ناپاکی ہے، اور جس نے دین کو اختیار کیا وہ پاک، جس نے بے دینی کو اختیار کیا وہ ناپاک۔ اللہ قیامت میں پاک اور ناپاکوں کو آپس میں جدا کر دیں گے، اور ناپاک لوگوں کو یعنی کافر مشرک ان کو جمع کر کے ایک دوسرے کہ تہ بتہ رکھ کے دوزخ میں پھینک دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے اپنے اموال اللہ کی دین سے روکنے پہ خرچ کیے، فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يَغْلَبُونَ، جلدی مزید بھی یہ خرچ کریں گے پھر ان کے لیے افسوس ہوگا اور یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور وہ لوگ جو کہ کافر ہیں ان کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ناپاکوں کو پاکوں سے جدا کر دیں، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھے، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، سب کا ڈھیر بنا دیں گے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اس کو دوزخ میں پھینک دیں گے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ پا گئے۔ اے اللہ خسارہ پانے والوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، امت کی پریشانیاں دور فرما، مسلمانوں کو ایک بنا، اے اللہ دین پہ استقامت نصیب فرما، بیماروں کو شفایاب فرما، اے اللہ مسلمانوں کے گھر گھر گلی گلی فرد فرد کی حفاظت فرما، حاضرین غائبین سب مسلمانوں کی مغفرت فرما، اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک وکرمک یا ارحم الراحمین۔